بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام دراصل کچھ سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے ہے، بلکہ سوئے ہوئے اداروں کو جگانے کے لیے ہے۔ ادارے تو کئی اس سے جڑے ہوئے ہیں اور اس سٹوری سے متاثر بھی ہوں گے، لیکن آج میں اس سٹوری کا ابتدائیہ کر رہا ہوں، اور ابتدائیہ یہ ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں جیلی ڈگریوں والے پارلیمنٹ کے ممبر بننے آ گئے، کیونکہ ضیاء الحق صاحب نے گریجویٹ ہونے کی شرط رکھ دی تھی، لہذا بعض خواتین و حضرات نے دوڑ بھاگ کے فیک ڈگریاں حاصل کر لی۔ وہ ڈگریاں فیک کیسے تھیں؟ انہوں نے پڑھا نہیں تھا، انہوں نے کلاسز اٹینڈ نہیں کی تھی۔ آج ان کی خواہش ہوئی کہ ان کے پاس ڈگری ہو، وہ یونیورسٹیوں کے مالکان کے پاس گئے اور یونیورسٹیوں کے مالکان نے ان سے قیمت طے کر کے، یعنی جو ڈگری برائے فروخت ہوتی ہے، وہ انہیں فروخت کر دی، اور وہ ہمارے ممبر پارلیمنٹ بن گئے۔ جب تحقیق ہوئی تو وہ ڈگری ہولڈر ہی نہیں تھے، یا ڈگری ان کی ہو ہی نہیں سکتی تھی، لہذا کیسز عدالتوں میں چلے گئے، اور ان میں سے کچھ ڈی سیٹ ہو گئے، کچھ نے خود چھوڑ دیا، کچھ ادھر ادھر ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیسز کہاں پہنچے ہیں؟ کتنے ممبران کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ ممبر پارلیمنٹ نہیں رہ سکتے تھے؟ لیکن یہ تو بتائیں نا، ہائر ایجوکیشن کمیشن بتائے کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی، یا ان کو پریولیج سمجھ کر انہیں معاف کر دیا گیا؟ کیا ان کی معافی ہو سکتی تھی، یا ان کا جیلوں میں جانا ضروری تھا؟ لہذا میرے مخاطب اس وقت بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ہیڈ ہیں، اور وہ بتائیں گے کہ ان میں سے کتنے کیسز انتہا تک گئے اور ان میں کیا ہوا، کل کتنی ڈگریاں جیلی تھیں، کیا اس کے بعد بھی یہ جیلی ڈگریوں کا کام جاری ہے؟ وہ اگر نہیں بتائیں گے، میں بتاؤں گا، ایک ایک ڈگری دکھاؤں گا کہ یہ جیلی ہے، یہ بندہ نہیں گیا۔ اچھا، یہ بہت بڑا کاروبار ہے۔ کئی پرائیویٹ کالج اور یونیورسٹیاں یہ کرتی ہیں، مثلا ایک 3 سال کا کورس ہے، وہ شروع میں اس کی انٹری کر لیتے ہیں، فیسیں ادا ہوتی رہتی ہیں، ان کی وہاں حاضریاں لگتی رہتی ہیں۔ اچھا، ہائر ایجوکیشن کی موج یہ ہے کہ انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ اپنے دفتروں سے اٹھتے ہی نہیں۔ عام طور پر رجسٹرار یا سیکرٹری ایسے عہدے ہوتے ہیں جو صرف مال بناؤ کام ہوتے ہیں، لیکن میرا ہائر ایجوکیشن سے سوال ہے، وہ جتنی ڈگریاں تھیں، 2 تھیں، 10 تھیں، 12 تھیں، 14 تھیں، 16 تھیں، 20 تھیں، 50 تھیں، 100 تھیں، وہ کن اداروں کی تھیں؟ کیا وہ ایجوکیشن کے ادارے اب بھی قائم ہیں؟ کیا وہ کام کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے جو کارخانے لگائے تھے وہ ابھی بھی چل رہے ہیں؟ اور ان طلبہ کا کیا ہوا، ان طالبات کا کیا ہوا؟ مثلا میرا ایک سبجیکٹ جو ہے وہ انجینئرنگ کونسل ہوگی، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، اور میں انجینئرنگ کونسل کے پاس جاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کئی بچے بیچارے اب تک سسک رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں ڈگریاں دے دو۔ عدالتوں میں بھی نیلامی ہو رہی ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب کہیں گے جی عدالتوں کا کیوں نام لیا، میں کیسز پیش کر دوں گا ان کی خدمت میں، اور بتاؤں گا کہ یہاں یہ ہوا۔ لیکن اب ایک یہ کیوں سٹوری کی میں نے؟ یہ سٹوری میں نے اس لیے کی کہ سینٹ میں کچھ بچیاں پہنچ گئے، اور انہوں نے وہاں دعائی دی
کہ ہماری ڈگریوں کا معاملہ یہ ہے. کچھ ایک دو ممبران کو تو یونیورسٹی کے جو بڑے تھے یا یونیورسٹیوں کے بڑے تھے انہوں نے رابطہ کیا، لیکن کچھ ممبران اڑ گئے کہ یہ تو بچوں اور بچیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، لہذا ہم اس پہ ایکشن لیں گے. اب وہ کیا ایکشن لیں گے، کس طرح یہ معاملہ آگے چلے گا؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں وہ کہتے ہیں نا زمیندارہ میں کہ نیچے کی مٹی اوپر لانا، میں نیچے کی مٹی اوپر لاؤں گا اور آپ کو ایسا ایسا چہرہ دکھاؤں گا، ایسا ایسا تاجر دکھاؤں گا جو اس ملک میں تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. انتظار کیجیے گا میرے ان پروگراموں کا جو میں ان یونیورسٹیوں، اداروں، HEC، انجینئرنگ کونسل، ان کے بارے میں کروں گا. میرا ایجنڈا صرف ایک ہے کہ اس ملک میں جتنا کوئی ایجوکیٹڈ ہے اس کو اتنا ہی ہونا چاہیے. فیک ڈگری نہیں چلے گی. خدا حافظ.